ہمیشہ یاد رکھیں کہ ملزم جو ہے نا، یہ جو مجرم کہہ لیں، ملزم کہہ لیں، بہرحال یہ جو لوگ ہیں نا، ایکیوز جو ہے، ملزم جو ہے، یہ ہمیشہ فیوریٹ چائلڈ آف لا رہتا ہے۔ قانون بس کہتا ہے کہ بس یہ جو آتے ہیں نا، کوئی ظلم کر کے، کوئی جرم کر کے آتے ہیں، ایف آئی آر ہوتی ہے، تو قانون بس اس کو ریلیکسیشن ہی دیتا ہے۔ جہاں پہ تھوڑا سا ڈاؤٹ آیا نہیں، قانون نے فیور دی نہیں۔ اسی لیے تو کرائم ریٹ تھوڑا زیادہ ہے، سختی کم ہے نا سزائیں دینے میں، تھوڑی سی۔ اب دیکھیے، میں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ پڑھ رہا تھا، تو وہاں جسٹس صاحب نے بندے کو بری کر دیا۔ کس بیس پہ پتہ بری کیا؟ بندے نے جناب ایلیگیشن، بڑا سویر قسم کا ایلیگیشن اس پہ لگا ہوا تھا، تو اس نے مرڈر کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ جج صاحب نے یہ دو گراؤنڈز جج صاحب نے اس میں جو آبزرو کی، ایک یہ کہتے ہیں 8:15 بجے کا وقوع تھا، تو 8:15 بجے تو پھر دیکھیں آپ، 8:15 بجے تو شام کا ٹائم ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے 8:15 بجے رات کو، 8:15 بجے کافی اندھیرا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ایف آئی آر کے اندر لکھا ہے کہ فلاں شخص آیا، اس نے فائر مارا، یہ کیا، وہ کیا، اور وہ جناب بھاگ گیا، اور اس طرح یہ بندہ تو یہ ایکسپائر ہو گیا، فوت ہو گیا۔ اب مجھے یہ بتائیں، ساری ایف آئی آر کے اندر انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ 8:15 بجے کا ٹائم تھا رات کا، تو وہ بندہ آیا، تو کہیں یہ بات کیوں نہیں کی انہوں نے، بلب جل رہا تھا، روشنی تھی جہاں پہ اس نے مرڈر کیا، اور پھر اٹ مینس کہ پاسبلٹی ہے کہ بلب نہ جل رہا ہو۔ اگر بلب نہیں جل رہا تھا، اندھیرا تھا، تو پھر یہ کیسے پہچانا انہوں نے کون تھا، کیسے آیا، کیا کیا، کیسے گیا؟ تو اندھیرے میں تو مشکل ہے نا، ڈاؤٹ فل ہو جاتی ہے بات۔ تو دوسرا یہ کہ جو انہوں نے گواہ پیش کیے، ایویڈنس کروائی نا اپنے کیس کے اندر، اس کے اندر بھی کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ وہ فلاں جگہ وقوع تھا، موقع جائے وقوع تھا، موقع واردات کہہ لیں اس کو، کہ اس جگہ کے اوپر فلاں جگہ سے ہم نے بلب برآمد کیا۔ موقع وزٹ کرتے ہیں نا، تو انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو ہے، تفتیشی ہے، تو وہ موقع کا جائزہ لیتا ہے، تو وہاں سے بلب بھی اپنے قبضے میں لیتا ہے کہ ہاں بلب لگا ہوا، وہ قبضے میں لے کے تو وہ بھی لکھتا ہے۔ ایویڈنس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ کوئی سورس آف لائٹ، بلب شلب وہاں سے قبضے میں لیا گیا۔ عدالت نے کہا ٹھیک ہے، کوئی پوائنٹ مل جائے صحیح کورٹ کو جو ڈاؤٹ کریٹ کرے، وہ ملزم کو اکثر فائدہ مل جاتا ہے اس میں۔ دوسرا یہ کہ جو بندہ زبانی طور پہ انہوں نے کہا، ایف آئی آر کے اندر کہا، او ہو فلاں بندہ آیا، اس نے 3 فائر مارے، یہ کیا، وہ کیا، جو زبانی انہوں نے کہا نا، دائیں بازو پہ یہ زخم لگایا، بائیں پہ وہ، سر پہ یہ والا زخم لگایا، زبانی لکھا گیا۔ میڈیکل ہوا، تو میڈیکل میں جو زخم تھے وہ کچھ اور تھے، جو اس نے اپنی سٹوری کے اندر بیان کی وہ کچھ اور تھے۔ فرق آ گیا نا، میڈیکل میں یا آکولر میں؟ آکولر کہتے ہیں زبانی جو بندہ بتاتا ہے، جو اس کا بیان ہے کہ یہ ہوا تو وہ ہوا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہم ایف آئی آر کے اندر جو زبانی بیان دیتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں وہ جی اس نے فائر مارا، ایک آگے لگا، دوسرا فائر مارا، وہ پیچھے لگا۔ ہوتا پتہ کیا ہے، بندہ دیکھا ہوتا نہیں ہے وقوع، کسی کے سامنے جھوٹے گواہ بن جاتے ہیں، جھوٹے مدعی، میرے سامنے اس نے یہ کیا۔ ہوتا پتہ کیا ہے، بندہ کو مار کے چلا گیا، یہ آتے ہیں وہ مر گیا، دیکھتے ہیں کدھر کدھر فائر لگا، اچھا ایک آگے لگا ہوا ہے، سوراخ ہے، خون نکل رہا ہے، اور پلٹ کے دیکھو پیچھے بھی جناب ایک سوراخ ہے، خون۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک ہی فائر لگا، فائر لگ کے دوسری سائڈ سے نکلا، تو 2 سوراخ ہو گئے، تو بندے کہتے ہیں اچھا 2 ادھر سے بھی فائر مارا، میں دیکھ رہا تھا ادھر سے بھی فائر مارا۔ جب پوسٹ مارٹم ہوتا ہے تو ڈاکٹر اچھی طرح دیکھتا ہے، ڈاکٹر کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے یہ انٹری وونڈ تھا، انٹری تھی گولی کی، یہاں سے لگی اور بیک سے نکلی، ایگزٹ وونڈ تھا، ایک ہی فائر کے 2 زخم تھے، ڈاکٹر لکھ دیتا ہے، اور سارا کیس ہی تباہ ہو جاتا ہے۔ ہوتا پارٹی موجود ہی نہیں تھی، مدعی نے دیکھا ہی نہیں، گواہ نے دیکھا ہی نہیں، تو وہ تو بیچارہ سٹوری اپنی طرف سے بڑی اچھی بناتا ہے کہ اچھا 2 زخم ہے تو لکھ دیتا ہوں، آگے سے مارا، گرنے لگا تو پیچھے سے بھی ایک مارا، 2 زخم ہو گئے۔ اس کو اب میڈیکل کی کیا سمجھ ہے؟ بہرحال ہماری ویڈیو دیکھتے رہیں گے تو میڈیکل کی بھی سمجھ آ جائے گی۔ تو یہ بعض دفعہ اس کے زبانی بیان میں اور اس کے میڈیکل میں اگر تضاد ہو، اس کا فائدہ ملزم کو دیکھ، ملزم بری ہو جاتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں، سزا ہی نہیں ہوتی۔ یا دوسری صورت میں نے آپ کو عرض کر دی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسری پارٹی کو، یہ بھی ایکیوزڈ کو فیور دی جائے کہ سورس آف لائٹ نہیں تھا، رات کا وقوع، سورس آف لائٹ نہیں تھا، تو چلو باقی سارا کیس ٹھیک ہے، ثابت ہو رہا ہے،
اور سورس آف لائٹ بلب کا نام کیوں نہیں لیا؟ چلو اتنی سی بات پہ وہ بندہ بری ہو جاتا ہے۔ تو یہ سسٹم ہے ہمارا، اسی طرح چل رہا ہے کہ جہاں تھوڑا سا آ جائے نا ڈاؤٹ، وہاں ملزم کو فائدہ دے کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بہرحال اس میں میں یا زیادہ کریٹیسائز بھی نہیں کرتا، اس کی وجہ پتہ کیا ہے کہ ہمارا سسٹم جھوٹا بھی تو بڑا ہے، ہم جھوٹ بولتے ہیں، مدعی جو کیس کر رہا ہے وہ بھی جھوٹا ہوتا ہے۔ تو بعض دفعہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ پکڑ کے نا ناجائز کسی بندے کو پرچہ دے دیتے ہیں، یہ بھی تو ہوتا ہے نا، کوئی اب گرج اور ہوتا ہے اندر تو ہم ایف آئی آر جھوٹی دے کے اس کو ذلیل کرتے ہیں۔ ناجائز بھی ایف آئی آرز ہوتی ہیں، جھوٹی ایف آئی آرز بھی ہوتی ہیں۔ تو جب یہ چل رہا ہو پھر جج بھی کہتے ہیں کہ کہیں جھوٹا ہی نہ ہو، ڈاؤٹ جہاں بھی نظر ہے وہ کہتے ہیں یار ہو سکتا ہے ڈاؤٹ ہے تو کہیں یہ جھوٹی ایف آئی آر کروا کے اس کو پھنسایا نہ گیا ہو، اس لیے نکال لو، چھوڑو اس کو، بری کر لو، ہو جاتے ہیں لوگ بری۔ امید ہے آج آپ نے کس طرح ملزمان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بری کر دیا جاتا ہے، اگر ڈاؤٹ تھوڑا سا بھی ہو تو اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات آپ نے حاصل کر لی ہوں گی۔ ویڈیو اچھی لگے اس کو شیئر کریں، چینل اچھا لگے اس کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو ویری مچ۔